اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان میں زیادہ تر ہم اپنے غلطیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خطاؤں اور نسیان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. موضوع گفتگو ماہ رمضان ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح. پہلے ہم خطائیں اور غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد اس کے اصلاح کی طرف آمادہ ہوتے ہیں. اور یقیناً یہ خزانہ ہے ماہ رمضان کا کہ یہاں ہر چیز کی اصلاح موجود ہے. بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خطا کار گناہگار سمجھ کر اس کے علاج کی طرف آمادہ ہو. معاشرے اور سوسائٹی میں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ بیمار کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے، اور وہ بری بیماریاں خرابیاں ہیں. جہاں وہ بیماریاں خود اسی کے اوپر افیکٹ نہیں کرتے، دوسرے کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. آج ہم چھوا چھوت کی بیماریوں سے بچتے ہیں، ان کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کی بیماریاں دوسروں کے اوپر اثر انداز ڈالتی ہیں. اس میں ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے بخل اور کنجوسی. ہے تو روحانی بیماری، لیکن اس کا اثر جسم سے بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ اعلان فرماتا ہے کہ الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں. سب سے بڑی بیماری ہے کہ اللہ کے ریجیکٹڈ ہیں، اللہ کے ناپسند لوگ. وہ لوگ بھی اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا. جو خود بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. خرابی تو یہ ہے. اور اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے. ایک تو خود کنجوس، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ارے کچھ بچا کے رکھو کل پرسوں کے لیے. یہ لوگ تو مانگتے ہی رہیں گے، لوگ تو کہتے ہی رہیں گے. ان کے لیے تھوڑی نہ محنت کرتے، ان کے لیے زحمت نہیں کرتے. رات دن ایک کر کے کماؤ، اس کے بعد جو ہے وہ لٹا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 37 میں یہ اعلان فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خود کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو کنجوسی کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے انہیں اپنا فضل سے دیا ہے. دیکھیے افطار کے وقت کہتے ہیں یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی.
جس کی مغفرت پھیلی ہو، جس کا فضل جو ہے پھیلا ہوا ہو اس کی طرف سے۔ تو بات اگر فضل الہی کا ہے تو فضل سے تو لوگ جلتے ہی ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ نے جسے کچھ دیا ہے اس کے فضل سے تم حسد کرتے ہو، جلن کرتے ہو؟ حسد جلن کرنا ہے تو خدا سے کرو کہ سارا فضل انہیں کو کیوں دیا۔ تو اللہ نے اپنا فضل سے بہت کچھ دیا ہے، لیکن وہ کنجوسی کرتے ہیں اور کنجوسی کا سبق سکھاتے ہیں، دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہل السخی احب الی اللہ من عابد البخیل، سخاوت کرنے والا جاہل خدا کو بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک کنجوس عابد ہو، عبادت گزار ہو، اور ایک طرف جاہل انسان سخی ہو، اللہ کو جاہل سخی پسند ہے، کنجوس عابد پسند نہیں۔ دیکھیں، دنیا بخل پرستی کا مظہر ہے۔ پوری دنیا اگر کنجوسوں کو دیکھنا ہے، بخیل کو دیکھنا ہے، بخل کرنے والے کو دیکھنا ہے تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بخل کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کو مال و متاع دینے سے ڈرتا ہے۔ یہ دے دیں گے تو کل بھائی لاک ڈاؤن ہے، زمینی کو بانٹ دیں گے تو بھی پتہ نہیں 1 مہینہ 2 مہینہ چلے گا لاک ڈاؤن، تو ہم کیا کریں گے؟ دوسرے انسانوں کو مال، پونجی، ضرورت کی چیزیں دینے سے ڈرتا ہے، یہ بخیل ہے۔ جو بیماریاں ہیں، بیماریاں تو الگ ہے چیز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ، اور یقیناً روایت میں ہے کہ شیطان ماہ رمضان میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہتھ کنڈے اور کچھ ہتھیار اور کچھ جال ایسے بچھا کے وہ جاتا ہے، کبھی نفس کو پر حملہ کر کے جاتا ہے، نفس کو شیطان جیسا بنا دیتا ہے، کبھی ایسی بیماریاں، روحانی بیماریوں کی طرف مبتلا کر دیتا ہے کہ شیطان ہو نہ ہو ہم خود اپنے آپ کو مریض جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اسی میں تڑپتے رہتے ہیں اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ابلیس کے بہت سے جو جال ہیں اس میں سے ایک جال جسے مچھلی پکڑی جاتی ہے اس کے زمانے میں، ایک جال جو ہے وہ بخل ہے، کنجوسی کے ذریعے وہ شکار کرتا ہے۔ یہ بخل انسان کو بہت سی خوبیوں سے روک دیتا ہے، اچھائیوں سے روک دیتا ہے۔ بخیل آدمی انفاق فی سبیل اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے، بخیل کسی بھی اور کسی طریقے سے اور کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ آج حالات خراب ہیں، جہاں مانگنے والے کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، جو نہیں مانگے اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ کہنا نہیں چاہیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے گھروں میں پڑھا کر، قرآن پڑھا کر، مدرسہ پڑھا کر، مسجد میں نماز پڑھا کر اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے، آج سب بند ہو گیا۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں، پیغامات جا رہے ہیں، کسی کی خیر خیریت معلوم کرتے کہ نہیں، یہ کنجوسی ہے۔ بخل انسان کو بہت سی خوبیوں سے روک دیتا ہے۔ بخیل آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے۔ بخیل کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بخیل، کنجوس آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے
کہ جو ہمیں جنت سے بھی روک دیتی ہے، جنت میں جانے کی۔ بخل کی صفت انتہائی قابل نفرت ہے، بہت بری صفت ہے۔ بخیل آدمی اگر کسی کو خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کنجوس صرف اپنے مال کو بچاتا ہے، ارے کسی کو ارے یہ اسراف کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، کسی کو بھی خرچ کرتے ہوئے وہ دیکھ نہیں پاتا، ایسی بیماری ہو جاتی۔ بخیل ہمیشہ اپنے خاندان والوں پر سخی رہتا ہے، گھر میں جتنا چاہے خرچہ کرا دو، یہ برتھ ڈے پہ یہ پارٹیاں اور یہ جو ہے وہ شادی سے پہلے کے اتنے خرچے، رسم و رواج کے بعد کے آنا جانا ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں گھر اور خاندان والوں پر تو کبھی سخی ہو سکتا ہے، اور اسے یہ بات کبھی بھی پسند نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے پاس مہمان بن کر آئے، وہ کبھی دوسرے کو مہمان بننا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ بخیل ہے۔ ٹھیک ہے گھر میں اچھا عیش آرام کا ہے، کوئی آ نہ پائے، کوئی جائے نہیں، کسی کو بھنک نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے اور کیا بنا ہے، کیا چیز آئی ہے چھپا کے، اس لیے کہ اگر وہ آج کسی کا مہمان ہوگا تو کل لوگ اس کے، یعنی خود مہمان ہم کسی کے ہاں جاتے آتے نہیں ہیں، کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ کل ہمیں بلانا بھی پڑے گا۔ یہ کسی کا مہمان جانے سے بھی گھبراتا ہے کہ کل ہمارے ہاں لوگ آئیں گے۔ بخیل آدمی وہ شخص کبھی بھی سخت لوگوں سے دوستی نہیں کرے گا، اس لیے کہ حدیث میں وارد ہے کہ رسول خدا ہمیشہ بخل کی صفت سے خدا سے پناہ مانگتے تھے۔ یعنی جو انسان بخیل ہے اس سے یہ دوستی نہیں کرے گا، جو سخت مزاج ہے کبھی اس سے دوستی نہیں کرے گا، اس لیے کہ بخل، کنجوسی ایک بری صفت ہے جس سے حضور نے بھی خداوند عالم سے پناہ مانگا ہے۔ بخل کا گناہ، تھوڑی سی بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں اور اس کے بعد موضوع۔ کنجوسی کا گناہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ خدا کے طواف میں مصروف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو، کپڑے کو پکڑ کر رو رہا ہے، کہہ رہا ہے خدایا تجھے تیرے باعظمت گھر کی قسم میرے گناہ معاف کر دے۔ یعنی ایک طواف کے درمیان میں حضور دیکھ رہے ہیں، کعبے میں وہ شخص ہے، کعبے کے پردے کو پکڑ کے رو کے کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ تیرے گھر کی عظمت اور بزرگی کا واسطہ میرے گناہ معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا آخر تو اللہ کی رحمت سے اتنا مایوس کیوں ہے؟ کیا تیرا گناہ پہاڑ سے بھی بڑا ہے؟ کہا جی ہاں میرا گناہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرا گناہ اس زمین کے وزنی سے بھی زیادہ وزن ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ زمین سے بھی وزنی ہے۔ فرمایا تیرا گناہ آسمان سے بڑا ہے؟ میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے عرش سے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا ذنبک اعظم ام اللہ، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ اور خدا بڑا ہے؟ اس نے کہا خدا بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے گناہ کے متعلق بیان کرو، کیا گناہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں دولت مند انسان ہوں، پیسے والا ہوں، کھاتا پیتا انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، جب کوئی سائل مجھ سے سوال کرتا ہے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ میں سائل کو، سوال کرنے والے کو، فقیر کو قتل کر دوں۔
یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ. ایک طرف یہ کہے کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے، پہاڑ بڑا ہے. پیغمبر نے فرمایا جاؤ جلدی مجھ سے دور ہو جاؤ، اپنے ساتھ مجھے آگ میں مت جلاؤ. اللہ اکبر. ہم بلا وجہ کسی سائل کی توہین کر دیتے ہیں. نہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن چھڑکتا نہ نہیں. خدا بھی ایسے چھڑک کے دے دے، معصومین بھی اپنے دربار سے چھڑک دیں کہ ہر وقت مانگتے رہتے ہو. یہاں 2 رکعت ٹوٹی پھوٹی، نہ معلوم ہے کہ رکن نماز کیا ہے، واجبات نماز کیا ہے، مستحبات نماز کیا ہے، نماز کے طریقے کیا ہیں، نماز کی تم نے اصلاح کی یا نہیں، کتنی خطائیں غلطیاں اس میں کرتے رہتے ہو. اور اس کے بعد نماز جیسے ختم ہوئی ہے اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. کبھی ہم نے یہ کہا کہ اللہ یہ لے لے یہ لے لے یہ لے لے؟ کیا لے سکتا ہے؟ ہم تو لینے والے ہیں، مخلوق ہیں، دے کیا کر سکتے؟ تو پہلے ہم شر شیطانی کو دے. اے میرے اللہ بخل ہم سے لے لے، مکر و فریب ہم سے لے لے، جھوٹ ہم سے لے لے، بہتان، غیبت، برائیاں، خطائیں، سب کچھ تو ہم سے لے لے، پھر اس کے بعد عطا کر. پیغمبر فرماتے جاؤ دور ہو جاؤ، مجھے اس آگ میں مت جلاؤ. مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے نبی بنایا، حق بجانب بنایا اور نبی بنایا، اگر تو اس بخل کی صفت کے ساتھ رکن اور مقام کے درمیان میں 2000 سال تک نماز پڑھے اور خوف خدا میں اتنا روئے کہ تیری آنکھیں چشمے کی نہر کی طرح بہ رہی ہوں اور اس سے درخت سیراب ہو، یعنی باغوں میں وہ پانی ڈالا جائے جو تیرے خوف خدا، یاد خدا سے جو ہے وہ آنسو نکلے ہیں، اسے ڈالا جائے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے سر کے بل جہنم میں ڈال دے گا. کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، سورہ محمد میں آیت نمبر 38 میں، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے بخل کرتا ہے، نقصان اپنا ہے، گھاٹا اپنا ہے. کسی کو مال ملا نہ ملا، لیکن اس کے ضمن میں تمہیں نہیں معلوم کہ ایک راستے سے تم کسی کے سخاوت کر رہے ہو تو کتنے راستے سے آ رہا ہے. حاتم طائی خدا کا منکر ہوتے ہوئے، دشمن ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اسے جہنم نہیں دیا کیونکہ کافر تھا، جہنم ہونا چاہیے، لیکن جنت بھی نہیں دیا، دونوں کے بیچ میں رکھا، اس لیے کہ چونکہ سخی ہوتی، سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے. تو ابھی ایک بیماری کی طرف ہم چل رہے ہیں، اور بیماری جو ہے وہ کیا ہے؟ بخل ہے. اللہ اکبر. مثالیں صرف تھوڑی تھوڑی سی توجہ دلانا ہوتا ہے، ورنہ یہ بڑے بڑے لیکچر اور مہینوں کے پروگرام ہونا چاہیے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. منصور دوانقی کا بخل دیکھیے آپ. منصور دوانقی بنی عباس کا دوسرا خلیفہ گزرا ہے، جو کنجوس اور بخل میں اپنی مثال آپ تھا، بہت زیادہ کنجوس تھا. جب کوئی شاعر اور ادیب منصور کے سامنے انعام کے لالچ میں کوئی قصیدہ سنانے جاتا تھا تو وہ پہلے شاعر سے کہتا تھا دیکھو تم جو شعر مجھے سنانے آئے ہو، اگر ثابت ہو گیا کہ یہ شعر اگر کسی نے پہلے یاد کیے ہوئے ہیں یا کسی شاعر کا کلام ہوا تو تجھے میری طرف سے کوئی انعام نہیں ملے گا. اگر شاعر کا قصیدہ یہ کلام اپنا ہوتا تو اس کے دیوان کے وزن کے مطابق اسے تحفے تحائف دیتا. ذاتی طور پہ منصور دوانقی بہت اچھے حافظ کا مالک تھا، دماغی حافظہ بہت تھا، میموری شارپ تھی. جیسے ہی کوئی شاعر کوئی شعر سناتا تھا تو اسی وقت ہی شاعر کو وہی شعر سنا دیتا تھا. اس کے پاس ایک غلام تھا
اور اس کا بھی حافظہ بہت تیز تھا. شعر سننے کے بعد منصور دوانقی اسی شاعر سے کہہ دیتا تھا یہ تو نے کون سا شعر سنا ہے؟ یہ شعر مجھے پہلے سے یاد. حد یہ کہ شعر میرے غلام کو بھی یاد ہے. بتا غلام اسی طرح وہ شعر سنا دیتا. منصور کا پیسہ بچ جاتا تھا. منصور کے پاس ایک کنیز بھی تھی جو کہ پردے کے پیچھے کھڑی رہتی تھی اور وہ شعر یاد کر لیتی تھی. جب غلام شعر سنا دیتا تھا تو منصور کہتا تھا میری کنیز کو بھی یاد ہے، وہ پردے کے پیچھے سنا دیتی تھی. وہ کنیز باہر آ جاتی تھی اور اسے نظم سنا دیتی تھی. یوں شاعر کو تعجب ہوتا تھا اور خالی ہاتھ واپس چلا جاتا تھا. اسی زمانے میں وہاں ایک شاعر تھا جس کا نام ہے اسمعی. وہ بہت بڑا ادیب تھا اور اسے منصور کی چالاکیوں کا بھی علم تھا. اس نے کچھ ایسے شعر لکھے جس میں اس نے سخت کلمات، غامض جملے استعمال کیے. انہی کو پتھر کے ایک ستون پر لکھا، لباس تبدیل کیا، بدوؤں کی شکل بنا کر اپنے چہرے کو چھپا کے ڈھانک کے، جس میں سے اس کے صرف آنکھیں دکھائی دیتی، بادشاہ کے دربار میں آیا اور اس نے پردیسیوں کے لہجے میں کہا کہ جناب عالی میں نے چند اشعار لکھے ہیں، آپ کے نظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. منصور نے اسے اپنی شرائط بیان کیا کہ اگر مجھے شعر یہ یاد رہا اور میں نے پہلے سنا ہوا تو میں کچھ نہیں دوں گا. منصور اسے کہنے لگا کہ عرب کے آدمی یہ شعر آپ کے اپنے ہیں لائے ہیں یا دیوان کسی اور کے سنے ہیں؟ اس کا وزن کیا کیا جائے اور وزن کے مطابق ہی تحفہ دیا جائے گا. اسمعی کہتا ہے کہ جناب میرے پاس کاغذ موجود ہے، یہ اشعار میں نے پتھر کے ستون پر تحریر کیے ہیں جو کہ اس وقت میرے اونٹ کی پشت پر ہے، اونٹ کی پیٹھ میں. منصور پر پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ اس کے وزن کے مطابق بھی مجھے دینا پڑے گا تو میرا تو سارا خزانہ ہی خالی ہو جائے گا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال منصور سمجھ گیا اور چیخ کر کہتا ہے عرب کیا تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا تو اسمعی تو نہیں ہے؟ اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور واقعی اسمعی نکلا. تو ایسے لوگوں کو بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ان کی حقیقت کو دکھا دیتے ہیں. تو یقیناً مثال یہ ہے کہ کنجوس بادشاہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ گزرے. عرب کے مشہور بخیل. اسی طرح بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے تو ایک لمبی فہرست ہو جاتی ہے. یعنی عرب کے مشہور بخیل ثعلبہ ابن حاتب کا بخل بڑا مشہور ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے وسیع رزق دے، بہت زیادہ رزق دے. آپ نے فرمایا ثعلبہ انسان جتنے رزق کا شکر ادا کرتا جائے گا اس کے رزق وہی بڑھتا جائے گا. انسان کو اس کے رزق کا سوال کرنا چاہیے جس کا شکر ادا نہ کر سکے اور اس کے حقوق ادا نہ کر سکے. اس وقت ثعلبہ چلا گیا اور چند دنوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست کے آپ کے سامنے دہرائی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے دوبارہ وہی تلقین دیا کہ جاؤ شکر ادا کرو تاکہ تمہاری نعمت بڑھے، زیادہ دولت ملے. تو میرے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوتے لیکن تم خود دیکھ رہے ہو کہ میرے گھر میں اکثر فاقہ ہوتا. رسول نے فرمایا. ثعلبہ آپ کی باتیں سن کر چلا گیا اور چند دن گزرے کہ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوت پہ حاضر ہوا اور وہی پرانی درخواست میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے دولت دی تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا. رسول خدا نے ثعلبہ کے حق میں دعا کی، فرمایا خدا ثعلبہ کو مال و دولت عنایت فرمائے. جب تک وہ خود مانگتا رہا پیغمبر نہیں دیتے رہے. جب انہوں نے کہا دوسروں کے کام آ جائے تو پیغمبر نے دعا کی. ثعلبہ کے پاس چند بھیڑ تھے. قدرت خدا سے ان میں اتنی افزائش ہوئی، اتنی بڑھاوا ہوئی کہ چند دنوں میں ایک بہت بڑا
ریوڑ پیدا ہو گیا، ثعلبہ اسے چراتا تھا، جنگل میں چراتا تھا، اس سے پہلے ثعلبہ تمام نمازیں پیغمبر اسلام کے اقتداء میں ادا کرتا تھا، پھر صرف ظہر اور عصر کی نمازوں کے لیے آتا تھا۔ ادھر جو ہے بھیڑ بکریاں بہت بڑھ گئیں تو پھر جمعہ آنے لگا، آہستہ آہستہ نوبت یہ آئی کہ وہ نماز جمعہ بھی شریک نہیں ہو پائے۔ ایک دن راستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ان لوگوں کے مدینے کے حالات دریافت کرتا تھا۔ ثعلبہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پڑھا اور کہا یہ تو مجھے جرمانہ اور جزیہ کے مشابہ ٹیکس نظر آتا ہے، حضور نے بھیجا تم ٹیکس دو، فی الحال تم جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ حاصل کرو، میں ان کے متعلق غور و فکر کروں گا۔ جب رسول نے ان سے منگوایا تو اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، جزیہ ہے، جاؤ دوسروں سے مانگو پھر بتائیں۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کارندے بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس گئے اور اسے زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس نے بہترین اونٹ کا انتخاب کر کے انہیں دے دیا، یہ اونٹ زکوٰۃ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارندے نے کہا کہ حضور نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم بہترین مویشی کا انتخاب کر کے زکوٰۃ حاصل کریں۔ شخص نے کہا لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ خدا کے نام پہ اچھی چیز پیش کروں۔ اس سے زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے بعد دونوں نمائندے دوبارہ ثعلبہ کے پاس پہنچے، اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تو ثعلبہ نے کہا تم فی الحال جاؤ، حضور کا نامہ مبارک مجھے دیتے جاؤ تاکہ میں اچھی طریقے سے سوچ کر فیصلہ کروں یہ جرمانہ ہے یا جزیہ ہے یا کسی قسم کا ٹیکس ہے، میں بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ حضور کے نمائندے جب اس کے پاس سے چلے گئے، رسول خدا کو تمام واقعہ بیان کیا۔ تمام واقعہ سن کر رسول خدا نے فرمایا ثعلبہ پر افسوس۔ پھر آپ نے بنی سلیم کے اس شخص کے لیے دعائے خیر کی جس نے اونٹ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کی مذمت میں آیت نازل کر دی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَصَدَّقْنَا لَكُمْ، سورۃ توبہ آیت نمبر 75 سے 77۔ منافقین میں کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، عہد کیا، کیسے مانگا تھا کہ ہمیں رزق دلا دے تاکہ ہم دوسرے کے کام آئیں۔ یہ ہاتھ، پاؤں، بدن، اعضاء، جوارے، زبان، یہ اچھی صحت، یہ سب کیا ہے؟ رزق ہے۔ اس وقت جو ہے اچھے رہ سکتے ہیں جب دوسروں کے کام آ سکتے۔ اگر اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا کیا ہے تو ہم صدقہ دیں گے، ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے اپنا فضل کرتے ہوئے انہیں رزق دیا تو انہوں نے اس کے متعلق بخل اور کنجوسی کیا، آراز کرتے ہیں، بچتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں قیامت میں نفاق ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ۔ اور اس کے بعد لمبا واقعہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور ثعلبہ کو معلوم ہوا کہ حضور کی خدمت میں آیا، عرض کیا میں زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوں، آپ میری زکوٰۃ قبول کریں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ وصول کرنے سے روک دیا، نہیں چاہیے تیرا مال، دین کے راستے میں بخیلوں کا مال نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں تجھ سے زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ ثعلبہ نے اپنا سر اور داڑھی پر خاک ڈالی۔ رسول خدا نے فرمایا یہ عمل کا بدلہ ہے۔ یہ ثعلبہ نے اپنے بکریوں کے پاس چلا گیا اور جناب رسول خدا نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثعلبہ پہلے خلیفہ کے پاس، ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ثعلبہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے پاس گئے، زکوٰۃ دینے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے بھی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جسے حضور نے منع کیا انہوں دونوں نے منع کر دیا۔ صحیح اچھا ساتھی تو وہی ہے کہ حضور کے کہنے پر عمل کریں۔ حضور نے نہیں پڑھی تھی لیکن ہم پڑھائیں گے، حضور نے نہیں کیا تھا تو ہم کرائیں گے۔ حلال محمد کو حلال رہنے دو،
حلال محمد کو حرام نہیں کرو، حرام محمد کو حلال نہیں کرو۔ پھر ثعلبہ تیسرے خلافت کے دور میں آیا، لیکن انہوں نے زکوٰۃ نہیں قبول کی، تو عثمان کے دور میں ثعلبہ کی موت واقع ہو گئی۔ بیان کیا جاتا ثعلبہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا، پھر بھی رسول کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا، جنگ کیا تھا، حضور کے پاس بیٹھتا تھا، حضور سے دعا کراتا تھا، مال ملنے کے بعد اسے ٹائم نہیں ملتا تھا، اور حضور کی ذات پہ شک کیا کہ وہ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں یا جزیہ لے رہے ہیں یا جرمانہ لے رہے ہیں۔ پھر جب دینے آیا تو حضور نے منع کر دیا، اور قرآن نے منافقین کی صفات اس میں بیان کر دی۔ یہ کیا ہے؟ کنجوسی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے اچھا انسان بھی برا بن گیا، مال کی بچت اور کنجوسی۔ آپ دیکھیں سعد ابن ہارون کی کنجوسی، اور اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں بہت سی کنجوسیاں ہیں، لیکن اس کے مقابل میں سخاوت، ایثار، قربانی۔ تو ایک چیز ہے انصاف، کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو عدل و انصاف کے ذریعے ہم دوسرے کو دے دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم احسان کریں، انصاف بھی کریں، احسان بھی کریں۔ اور تیسرا ایثار، ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں وہ ایثار کی منزل پہ، اور ایثار خداوند عالم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایثار و قربانی میں سب سے بڑا نام کائنات میں آتا ہے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، جنہوں نے اپنے مال و دولت و سرمایہ کو راہ پروردگار میں اس طریقے سے لٹا دیا ہے کہ خود فاقے میں زندگی گزارا۔ حالات زمانہ بدل گیا، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے سارا مال راہ پروردگار میں دے کے دنیا کو بتایا، دنیا والو مال کیا ہوتا ہے اور زندگی کیا ہوتی ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت بھی اسوہ حسنہ، سخاوت کی عالم یہ ہے کہ کوئی سائل خالی کبھی نہیں گیا، حق اور حقیقت کو بیان کرنے والے میں سبقت کرتے تھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ یعنی جو متقیوں کی صفت ہے، متقی کی صفت کیا ہے؟ یعنی اسلام ماہ رمضان میں سخاوت ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو، دل چھوٹا نہ کرو، سخاوت، خود بھی کھاؤ دوسرے کو کھلاؤ، غصے کو ضبط کرنا یہ بھی متقیوں کی علامت ہے، درگزر کرنا۔ کیسے کنیزیں، کیسے غلام تھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس، سب نے چھوڑ دیا لیکن اس پر غصہ نہیں۔ ایسے وقت میں بھی ایسے لوگ بھی آتے تھے جنہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ عطا کرتے تھے۔ احسان کرنا، ساری کائنات بندوں کے اوپر بھی احسان کر سکتی ہے، جس نے خدا کے اوپر احسان کیا ہے اور رسول کے اوپر احسان کیا ہے اسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جاؤ بتاؤ اللہ کی صفتیں بتاؤ، اللہ کی پہچان کرو۔ لیکن اس حضور کی پہچان کا ذریعہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، تصدیق کرنے والی، ابتر سے بچانے والی، تانے سے بچانے والی، حضور کی خدمت کرنے والی، حضور کو غنی بنا دینے والی، کل سرمایہ راہ اسلام میں لٹا دیا۔ انسان برا ہو اور غریب ہو، امیر بن جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے اور واپس سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن جو ہو بادشاہ اور اس کے بعد غربت میں زندگی گزارے، محبت الہی میں زندگی گزارے، یہ احسان ہے۔ اور احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اعلان فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قرآن مجید خود اعلان فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے
کہ لیکن حبب الایمان الیکم الایمان وزین فی قلوبکم وکر الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ ایمان سے محبت کرو، یہ تمہارے دلوں کی زینت ہے ایمان، اور کفر اور فسق اور عصیان سے نفرت کرو۔ محبت کس سے کرو؟ ایک سے، ایمان سے۔ نفرت کس سے کرو؟ تین سے، کفر سے، فسق سے، عصیان سے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن تقوی سے افضل ہوتا ہے۔ علم، ایمان اور تقوی، پہلے علم ہے، پھر ایمان ہے، پھر تقوی ہے، پھر اس کے بعد احسان۔ جو لوگ احسان کرتے ہیں، احسان کو دو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم ہوتا ہے ان کے پاس، جانتے ہیں، ایمان بھی ہوتا ہے، تقوی بھی ہوتا ہے۔ لہذا پہلے عادل ہے، پھر احسان ہے، پھر صلہ رحمی ہے رشتہ داروں کے ساتھ۔ پہلے عادل اور انصاف کی منزل پر جائے اور پھر احسان کی منزل پہ آتا ہے، اور اس کے بعد صلہ رحمی کی منزل پہ آتا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ یہ کردار جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک ضمن میں نہیں، آپ کتنے خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے والی، کتنی کامیاب عورت ہے کہ ہر معصوم نے یاد کیا، ہر زیارت نامے میں آپ کا ذکر ہے، اور آج تک اسلام ان کے احسان کو مانتا آ رہا ہے۔ یہ ساری منزلیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ وقت اور حالات نہیں ہوتے کہ آپ کے پورے ڈیٹیل لائف، ورنہ بہت عظیم شخصیت کی مالک۔ اللہ اکبر۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت بھی اسوہ حسنہ ہے، لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ زندگی کیسے گزاری جائے، اس میں نمونہ عمل میں پھر کبھی بات ہوگی حق اور حقیقت کو مان لینا اور اس میں آگے بڑھ جانا۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا کو یہ بتاتی ہیں کہ حق کو مانو، حقیقت کو جانو، اور اس میں آگے بڑھنے سبقت کرو، ایک دوسرے کے اوپر آگے بڑھو، ریس لگاؤ، دوسرے سے زیادہ حق جانو سمجھو۔ دوسری چیز انفاق کرنا، جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس کے راہ میں خرچ کرو، چاہے مال دیا ہو، عقل دیا ہو، علم دیا ہو، طاقت دیا ہے، شجاعت دی ہے، ہمت دی ہے، دوسرے کے کام کرو۔ تیسری چیز ہے صبر کرنا۔ ایسے بڑا مسئلہ کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ نے صبر کے اس منزل کمال پر فائز ہو کے دنیا کو بتایا کہ ہماری سیرت لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس کے دروازے پہ پیغمبر جا کے سلام کریں، جن کی جدائی پیغمبر اسلام برداشت نہ کر سکے۔ آخری وقت آیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، تو فرمایا حضور یا رسول اللہ آپ کی خدمت نہیں ہو پائی۔ کتنی زیادہ خدمت کرنے والی بی بی، سب کچھ لٹا دینے والی، سب کچھ راہ خدا میں دے جانے والی، ایثار و منزل و ملکۃ العرب کہے جانے والی شخصیت، آواز دیتے ہیں کہ آپ کی خدمت نہیں ہو پائی، آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، پہلی وصیت ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے قبر میں اتارنا۔ خدیجہ بی بی آج اچھے حالات ہیں، جو چاہے وصیت کر دیجئے آپ، قبر میں اتاریں گے۔ حضور ہیں، امیر المومنین ہیں، حضور کے
گھر والے ہیں، قبر کا انتظام، غسل و کفن کا انتظام، چھوٹی بچی یتیم ہو رہی ہے لیکن تسلی اور تشفی مل رہی ہے، قبر میں حضور نے اتارا لیکن حضور کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی۔ آئے سید سجاد، یا رسول اللہ آپ خود اپنے ہاتھ سے مجھے کفن و دفن دینا، جنازہ اتارنا، جس طرح جناب سیدہ نے وصیت کی تھی، علی مجھے رات کے سناٹے میں غسل دینا، کفن پہنانا، جنازہ اٹھانا۔ علی جیسے صابر امام بھی چیخ مار کے روتے، سیدہ کتنی مصیبتیں برداشت کر کے گئے۔ اللہ اکبر، یہ ساری وصیتیں تو کی ہیں لیکن حضور ایک وصیت اور کرنا چاہ رہی ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ حضور نے اصرار کیا، بتاؤ کیا بات؟ کہا نہیں، میں آپ کے سامنے آپ سے وہ بات نہیں کہہ پاؤں گی، اپنی بیٹی کے ذریعے کہلا دوں گی۔ حضور گئے، جناب سیدہ کو بلایا، گود میں بٹھایا، کم سے کیا جس کی ماں جدا ہو رہی ہو، اس بچی کے عالم کیا ہوگا؟ جناب سیدہ سے فرمایا کہ اپنے بابا سے کہہ دو کہ مجھے وہ ردا دے دے، ہمارے کفن میں کام آئے جو آپ نے معراج میں پہن کر خدا سے ملاقات کی تھی۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا، کیا رتبہ تھا۔ حضور کی رضا تو کفن میں آ گئی، کام آ گئی، لیکن ہائے وہی جناب خدیجہ کا نواسا، اس عالم غربت میں جناب سکینہ اسی کرتے میں دفن کیے گئے۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے تسلی تشفی دینے والا نہیں تھا۔ جناب خدیجہ کے غم میں حضور گریا کرتے تھے، روتے تھے، صرف ایک دن نہیں، پورا عام الحزن، پورے سال غم منایا، اور ہر منزل پہ جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے خدیجہ کوئی ایمان لائے، ہماری تصدیق کرنے والی، ہر منزل پہ یاد کرنے والے حضور۔ خداوند عالم سیرت جناب خدیجہ کو ہمارے لیے اسوہ قرار دینا، ہم اس پر عمل کر سکیں، حق حقیقت کو سمجھ سکیں، صبر کے دامن بالکل نہ چھوٹیں، ایثار و قربانی اور احسانات کی طرف آمادہ رہیں، خطرناک بیماری جو بخل اور کنجوسی کے ہے اسے سخاوت کے انداز میں بدل دیں، اسراف سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، خطاؤں کی اصلاح فرما۔ ماہ رمضان کے رحمت کے 10 دن گزر گئے ہیں، آج 10 تاریخ ہے، ہم مغفرت کی طرف گامزن ہیں۔ میرے اللہ رحمتوں میں جو کچھ بھی تو نے کائنات میں بانٹا اس میں ہمیں حصہ دار کرا دے، ہمارے مرحومین کے اوپر رحمت فرما، ہمارے زندوں کے اوپر رحمت فرما، اور ہر طریقے کے ہمارے اوپر رحم فرما، کائنات کے اوپر رحم، انسانیت کے اوپر رحم، مومنوں کے اوپر رحم، تمام فتنے آفات و بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، عزت کی زندگی اور کامرانی کی زندگی عنایت فرما۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا خام پرسے کے طور پہ امام زمان کی خدمت میں پیش کرتے، رسول خدا کو ائمہ معصومین کو پیش کرتے۔ اللہ ہمارے پرسے کو قبول کر لے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری آنکھوں کو رومال سیدہ میں جناح عنایت فرما۔ سیرت جناب خدیجہ پورے گھروں میں زمانے میں رائج کرنے کی دولت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين على لعنة الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته،
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين.